قابل احترام استاد مکرم فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالرحمن آزاد حافظہ اللہ، تمام حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج کی اس نشست میں موضوعات قرآن حکیم کے حوالے سے چند مختصراً معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن حکیم کے جو مرکزی اور بنیادی موضوعات ہیں ان میں سے 3 اہم مضامین وہ ہیں جو گزشتہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور گزشتہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا بھی محور و مرکز رہے ہیں۔ قرآن حکیم آپ جہاں سے بھی اس کا مطالعہ کریں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تینوں مضامین کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ تو ان تینوں اہم عناوین کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے، اور یہ عقیدہ کسی خاص مسلک یا کسی مخصوص فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پوری نوع انسانیت کا وہ عقیدہ ہے جس پر ساری ان بشریت متفق ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی ولادت تخلیق سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ عرصے پہلے تک ساری نوع انسانیت عقیدہ توحید پر متفق تھی۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کے وجود میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے افعال میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ تنہا ہے اور ساری کائنات کی تخلیق میں بھی اس نے کسی سے مدد نہیں لی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ بڑے بڑے سیارے اس کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہیں، اور جو خالق مالک اتنی طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے تو وہی معبود برحق ہو سکتا ہے۔ کوئی اور ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی قبر، کوئی مزار، صحرا، سورج، چاند، کوئی بھی دنیا کی کتنی ہی بڑی مخلوق ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس کا طواف کیا جائے، اس کے لیے نظر و نیاز کی جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے، اس سے دعا کی جائے۔ عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے خاص ہے۔ عقیدہ توحید جب تک امت میں موجود رہا، امت رفعت بلندیوں کو چھوتی رہی، اور جو ہی عقیدہ توحید میں کمزوری آئی، امت زوال کا شکار ہو گئی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں، وہ ہمیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ۔ تو جب تک ہم عقیدہ ایمان و
توحید میں مکمل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرے عقیدے میں فالٹ تو نہیں، کوئی کمزوری تو نہیں، میرے افکار و نظریات میں کہیں غیر اللہ کی آمیزش تو نہیں۔ عقیدہ توحید کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے بڑا اس کا جو اخروی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر فوت ہوتا ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیں گے، یہ اس کا فضل و کرم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اہل توحید اگر ان کے دامن میں گناہ ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں کی سزا دے کر ان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اس کا عدل ہوگا، اس کی حکمت ہوگی، اس کی مشیت ہوگی۔ دونوں صورتوں میں اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید کا وہ فائدہ ہے کہ جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر موت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور ہم اس حدیث کا مصداق بنے۔ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور دوسری حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ توحید کے لیے اور اہل توحید کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ رسالت۔ رسالت یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو نبی مبعوث ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آپ کی نبوت و رسالت بھی اس میں شامل ہے، ان تمام نبیوں کو تسلیم کرنا، ماننا۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کہ جو نبی بھی مبعوث ہوا ہے وہ اپنے وقت کے لیے، اپنے زمان اور مکان کے لیے مبعوث ہوا تھا، اس کی نبوت و رسالت برحق تھی، سچ تھی۔ ہم بلا تفریق تمام نبیوں کی عزت توقیر کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو وہ تعلیمات لے کر آئے وہ سچی تھیں، برحق تھیں۔ اب تمام نبیوں کی رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، گزشتہ کتابوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ خواہ وہ کتابیں بالفرض مان لیا جائے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اگرچہ وہ نہیں ہیں، پھر بھی وہ منسوخ ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام نبیوں کی دعوت کا جو مشترکہ نقطہ رہا ہے وہ عقیدہ توحید رہا ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت کو اسلام کہا گیا ہے۔ اسلام صرف آج کی امت کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس سے پہلے جو بھی نبی آیا ہے ان کی دعوت اسلام تھی۔ شروع سے اللہ نے تمام نبیوں کی دعوت کو یہی ٹائٹل دیا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی تقسیم ہے، کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہا، کسی نے عیسائی کہا، کسی نے مجوسی کہا۔ اصل جو دین اللہ کے ہاں ہر زمانے میں مقبول و منظور رہا ہے وہ اسلام ہے، اور آج ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں یہ اسی اسلام کا آخری ایڈیشن ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں اسلام کا آخری ایڈیشن عطا کیا ہے۔ قرآن سنت یہ وحی کے آخری ایڈیشن ہیں، اور ان میں بہت سی وہی تعلیمات ہیں جو پہلے انبیاء کی تعلیمات تھیں، گزشتہ کتابوں کی تعلیمات تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے حکم سے ہمیں وہ منہج عطا کیا ہے، وہ دستور عطا کیا ہے کہ اس پر پوری نوع انسانیت چل کر کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی مفہوم ہے کہ بلا مشروط اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو آئینی دستوری قانونی سٹیٹس وہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی سنت اور حدیث کو فالو کیا جائے، آپ کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ ایسی کوئی مذہبی موروثی شخصیت نہیں کہ جن کو سال کے بعد ایک دن یاد کر لیا جائے، پھر ساری زندگی آپ کی سیرت کو بھلا دیا جائے۔ یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت تمام انسانیت کے لیے عموماً اور امت اسلام کے لیے خصوصاً مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو یہ انخیال است و محال است و جنون، غلط ہے، مغالطہ ہے اور خلاف حق ہے۔ آج انٹرنیشنل سطح پر بڑے بڑے سیمینارز، کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ساری انسانیت کو کیسے متحد کر لیا جائے۔ اس میں سے ایک فارمولہ یہ پیش کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ دیکھیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی رسولوں کو مانتے ہیں، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، آپ بھی پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں، آپ بھی فکر آخرت رکھتے ہیں، ہماری تعلیمات بھی فکر آخرت کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان بنیادوں پر متحد ہو جائیں۔ یہ بظاہر فارمولہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر تیار نہیں ہیں، یا مانتے ہیں آپ کو مقتدی رہبر نہیں مانتے ہیں لیکن آپ کو خاتم الانبیاء کی حیثیت نہیں دیتے۔ تو یہ سارے ان کی اغلاط ہیں، ان کا غلط کانسیپٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جو بلا شرط اطاعت اتباع کے حقدار ہیں۔ کوئی اور شخص خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، اس کی اطاعت مشروط ہے آپ کی اطاعت کے ساتھ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اور آپ کی سنت اور حدیث کی اطاعت در حقیقت قرآن حکیم کی تفصیلی اطاعت ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سے احکامات جو کلیات پر مشتمل ہیں، اصول و ضوابط پر مشتمل ہیں، اس کی توضیح اور تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے، عمل سے کی ہے، کردار سے کی ہے، اپنے رویوں سے کی ہے۔ تو آپ کی سنت کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی یا میں قرآن کریم کا فہم حاصل کر لوں گا، وہ بھی غلط ہے۔ تو قرآن حکیم کی جو عملی تفسیر ہے وہ سنت اور حدیث کی صورت میں آج بھی
الحمدللہ محفوظ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع اور دیگر کتب احادیث بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو جو شخص فالو کرے گا در حقیقت وہ اللہ کے حکم کو فالو کرے گا۔ نمبر 3 اور آخری بات، فکر آخرت۔ فکر آخرت کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نماز پڑھنے والے مسلمان بھائی کتنی بار سورۃ الفاتحہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو قیامت کے دن پر یقین رکھنا اور جو قیامت میں ہونا ہے اس پر یقین رکھنا، یہ فکر آخرت کے لیے بہت ناگزیر ہے۔ آخرت کا آغاز انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اس کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں سفر آخرت پہ روانہ ہو گیا۔ وہ سفر اللہ ہی جانتا ہے کتنا گہرا ہے اور کتنا لمبا ہے، اور جس قدر وہ کٹھن مشکل سفر ہے اسی قدر ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ بالخصوص یہ کرونا وبا نے زندگی کی بے ثباتی کو اور بیان کیا ہے، بڑی اچھی طرح اجاگر کر دیا ہے۔ ہمارے اس پڑوس میں، گھروں میں، محلوں میں کتنی ایسی مثالیں ہیں جن کے بارے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آنن فانن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، سفر آخرت پہ روانہ ہو گئے۔ تو عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان عقیدہ آخرت کو اپنے دل و دماغ میں اس انداز میں اسی طرح جاگزین کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اللہ نے میرا اس پر حساب و کتاب کرنا ہے۔ اگر نیکی ہے اس کی جزا ہوگی، غلطی ہے تو اس کی سزا ہوگی۔ اور آج کے جدید میڈیا نے عقیدہ آخرت کے نظریے کو اور آسان کر دیا ہے۔ آج ایسا دور آ چکا ہے کہ کسی انسان کی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے۔ وہ جو حرکت کر رہا ہے ایک ڈیٹا میں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، جب بھی وہ چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے یہ جب خبر آئی تھی کہ ڈیٹا میں جو آپ نے دیکھا، جو شیئر کیا ہے، وہ کمپنیوں کے پاس محفوظ ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تو بہت سے لوگ پریشان ہوئے تھے، حیران ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، جو اس کو مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائیو، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، کرامن کاتبین اس کی طرف سے مقرر ہیں، ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک ثانیہ کو نوٹ کر رہے ہیں، تو یہ سارا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو کتاب جو فکر آخرت ہے، اس کا ایک اہم تیاری کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے۔ موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ فکر والی چیز ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ موت کا ڈر اس قدر غالب کر لیں کہ آپ دنیاوی امور سے کنارہ کش ہو جائیں، رہبانیت کی زندگی گزاریں، ہرگز نہیں۔ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ دنیا اس انداز میں گزاری جائے، دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اور یہ دنیا ہی بیس ہے آخرت بنانے کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جو انسان آج بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا بیج بیر کا ہو
اور وہاں سے آم اگے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے بیج پیاز کا ہو وہاں خربوزے ہم توقع رکھیں، ہرگز نہیں۔ جو بوئیں گے، جو کاشت کریں گے، وہی پھل ہمیں سامنے آئے گا۔ اگر ہمارے روحانی، ایمانی، اخلاقی اعتبار سے ہماری زمینوں میں ایمان کی، عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی آبیاری ہوئی ہوگی تو اس کا وہ پھل ملے گا قیامت کے دن، جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اللہ کی خوشنودی کی صورت میں، ورنہ پھر جہنم اس انسان کا مقدر ہوگا جو نہ اللہ کو مانتا رہا نہ اس کے رسول کو مانتا رہا، الیاذ باللہ۔ تو عقیدہ آخرت اسے مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کے اثرات و ثمرات پوری انسانی سوسائٹی پہ آتے ہیں۔ جس شخص کو یقین ہے میں نے مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اور کسی کا ناحق مال نہیں کھائے گا۔ اس کا ضمیر، اس کا جو وجدان ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ اسے منضبط رکھے گا، توازن میں رکھے گا، اعتدال میں رکھے گا، نہ زیادتی کرے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ کسی کا ناحق مال کھائے گا، نہ وعدہ خلافی کرے گا، نہ قسمیں کھا کر مال بیچے گا، اور نہ ہی بددیانتی کرے گا۔ آپ اکثر حضرات تجارت پیشہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے فکر آخرت کے لیے سنہری فرمودہ ہے، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اور یہ دو جملے کسی بھی بزنس، تجارت کی کامیابی کا بنیادی اصول ہیں۔ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے ہاں وعدے کی پاسداری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ امانت کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وعدے کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ کسی بھی بزنس کے لیے ضروری ہے جو انسان وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے، جو اس کے پاس امانت ہے اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ کامیابی کے لیے سنہری اصول ہے۔ اور آخری بات، فکر آخرت کے حوالے سے جس طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، آج کل کے غیر یقینی حالات میں ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے وصیت۔ وصیت یعنی انسان اپنے مال کی وصیت، اخلاق و ایمان کے حوالے سے وصیت کر کے جائے۔ کم از کم وصیت کا معیار یہ ہے کہ وہ لکھ جائے، کہہ جائے، اور اس پر گواہ بنا جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ورثہ ترکہ شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ یہ کم از کم یہ ہے ایک مالی وصیت۔ اور اخلاقی وصیت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد، میرے ورثہ دین پر قائم رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، جو میں اچھے کام کرتا رہا ہوں وہ بھی کرتے رہیں۔ یہ وصیت حدیث میں اس کی اس قدر ضرورت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 راتیں بوصیت کے بغیر گزارے۔ وصیت لکھنی چاہیے، اور آج کل پرفارما ملتا ہے، آپ اسے پر کر سکتے ہیں، مختلف اداروں نے شائع کیے ہوئے ہیں، اور وہ وصیت چینجیبل ہوتی ہے، تبدیلی آپ اس میں لا سکتے ہیں۔ مثلا آج آپ نے وصیت کی ہے، کل آپ یا چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو مسائل وراثت قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان میں حق و اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے مشاہدات میں مسائل آتے ہیں کہ لوگ دین سے دوری کی وجہ سے
کسی بیٹی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو محروم کر دیتے ہیں، کسی بیٹے سے اختلاف ہے اس کو عاق کر دیتے ہیں، یہ سارے کام خلاف شرع ہیں۔ وصیت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہاں، تیسرے حصے میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ غیر ورثاء کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ میکسیمم، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے ورثاء کے بھی حقوق کو تحفظ عطا کیا ہوا ہے، تو وصیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کم از کم آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ میں تو یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ میرا مال شریعت کے قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے، میں تو ان کو خیر کی تلقین کر کے آیا تھا، تو یہ وصیت کو ہمیں اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی فکر آخرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے۔ اس میں 3 اہم مرکزی مباحث عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، فکر آخرت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے توبہ نصوح، موت کے وقت حسن خاتمہ اور موت کے بعد جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ علم نافع اور عمل صالح کا وسیلہ توشہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دنیا عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت بہتر ہو۔ اللہ ایسی دنیا سے محفوظ رکھے جو ہماری اخلاقی، ایمانی، روحانی، اخروی بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔